ایسا لگتا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ نیشنل کانفرنس کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ پہلے آغا روح اللہ نے شمالی کشمیر سے انتخابات لڑنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے بقول سورسز کے نیشنل کانفرنس پہ پی اے جی ڈی کو توڑنے کا الزام لگایا۔ اس کے بعد یہ پھیر بدل کر کے عمر عبداللہ کو شمالی کشمیر بھیجا گیا اور آغا روح اللہ کو وسطی کشمیر یعنی سینٹرل کشمیر انتخابات لڑانے کے لیے راضی کیا گیا۔ ابھی آنے والی اطلاعات کے مطابق میاں الطاف احمد جو ہیں ان کی صحت کے متعلق کچھ خبریں شائع ہو رہی ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ناساز صحت کی وجہ سے وہ شاید اس انتخابی دنگل کا حصہ نہ بن پائیں۔ ابھی ریاست کے کثیر الاشاعت اخبار نے یہ خبر شائع کی ہے جس میں میاں الطاف کے صحت کے متعلق سوالات اٹھائے گئے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ شاید اس اننت ناگ راجوری پونچھ انتخابی حلقے میں کانٹیسٹ نہ کر پائیں یا اس میں کمپین کرنے کی وہ سکت نہیں رکھتے۔ ظاہر ہے اگر میاں الطاف احمد اس انتخابی دنگل سے باہر ہو جاتے تو یہ سیٹ بآسانی محبوبہ مفتی کی جھولی میں چلی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے کہ یوں تو بھارت کی 543 سیٹوں پر جو ہے انتخابات ہونے جا رہے، لیکن سارا فوکس سارا جو نظریں ہیں پورے بھارت کی بلکہ دیش دنیا کی وہ نظریں جو ہے اننت ناگ راجوری پونچھ سیٹ پر ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ سیٹ ہے، یہی وہ نشست ہے جس کے ذریعے بھی بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے وارد کشمیر ہونا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اتنے عرصے کے بعد بھی جب سے انتخابات کا اعلان ہوا بھارتیہ جنتا پارٹی ابھی بھی اپنے کینڈیڈیٹ کا اعلان نہیں کر پائی ہے۔ پہلے انہوں نے روندر رینا کے متعلق خبریں چلائیں لیکن اس پر سوالات یہ اٹھے کیا اس مسلم میجورٹی انتخابی حلقے میں کیا ان کے پاس ایک بھی چہرہ مسلم نہیں ہے جو سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا پریاس کی بات کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایسی خبریں آنا شروع ہوئی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی غلام نبی آزاد کی حمایت کرے گی کیونکہ وہ ان کی بی ٹیم میں کئی لوگ ان کو مانتے ہیں، لیکن اس پر بھی ایک بیکلیش دیکھنے کو ملا وہاں پہ کہ وہ لوگ جو راجوری پونچھ کے غلام نبی آزاد کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اب کئی دنوں سے جو ہے ایک سرونگ آئی اے ایس آفیسر مسٹر اعجاز اسد کا نام آ رہا ہے کہ ان کے کینڈیڈیچر پر غور کیا جا رہا، بلکہ کئی لوگ تو کہہ رہے ہیں وہ آلموسٹ طے بھی ہو چکا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سیٹ پر جو سارا فوکس ہے اس کو اتنا اہم اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اس میں اسی سیٹ کے ذریعے جو ہے وارد کشمیر ہونا چاہتی ہے۔ بہرحال راجوری پونچھ جو کہ میاں الطاف احمد کو اپنا پیر و مرشد مانتی ہے وہ ایک کسی نہ کسی طرح سے پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی کے لیے چیلنج سمجھا جاتا تھا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اندرونی سورسز کے مطابق جو ہے راجوری پونچھ کی انٹلیکچوئلز نے، دانشوروں نے جن نے مجھ سے بات کی ہے وہ ایک بڑا تفصیلی خط تیار کر رہے ہیں جس میں وہ میاں الطاف صاحب کو مؤدبانہ گزارش کرنے جا رہے ہیں کہ آپ اس انتخابی دنگل سے دور رہیں، آپ کا احترام، آپ کا ادب، آپ ہمارے پیر و مرشد ہیں، لیکن یہ سیٹ آپ اس آئرن لیڈی جس کو کہتے ہیں اس کے لیے چھوڑ دیں اور آپ کو جو ہے نیشنل کانفرنس جو ہے آپ کے جو کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانا چاہتی ہے، لہٰذا آپ اس میں اس خط پہ بھی کچھ لوگ کام کر رہے ہیں جو راجوری پونچھ کے گجر بکروال پہاڑی سب لوگ جو ہے مل جل کے، میں نے سنا ہے کہ وہ میاں الطاف صاحب کو ایڈریس کیا جا رہا۔ بہرحال ابھی جو خبر آ رہی ہے بریکنگ نیوز کہ میاں الطاف جو ان کی ناساز صحت کی بات کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس کے کینڈیڈیچر پہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ایک اور خاص خبر جو اس میں ابھی یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا شاید اس سیٹ پر انتخابات ملتوی کرنے کی سوچ رہا۔ آپ دیکھیے کتنا زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، کہیں کہ آخری مرحلے میں کہیں 1 جون کو ان کے انتخابات نہ کروائے جائے کیونکہ بی جے پی جو ہے ابھی اس پہ طے نہیں کر پائی ہے۔ بہرحال یہ ایک بریکنگ نیوز تھی جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا۔ تکبر کا سفینہ اے ستمگر ڈوب جاتا ہے، انا کے ایک قطرے میں سمندر ڈوب جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔